مائیت خداوندی کو ذہن میں لانا چاہتے ہو کہ ہر وقت خدا کے حضور میں ہو. اللہ تو ہے ہر جگہ، لیکن تم بھی ذہنیت اختیار کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تیرے ساتھ ہے ہر وقت، اور اس احساس کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہو، ان معجزات الہی کو قریب سے سمجھنا چاہتے ہو. وہ یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور یہ یقین حاصل کر لو، ان اللہ مع المتقین، کہ خداوند متعال تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. فعلاً تجھے نظر آ رہا ہوگا کہ خوف الہی کرنے کی وجہ سے مجھے اس جھگڑے میں شکست ہو جائے گی، اس جھگڑے میں یا اس فلاں معاملے میں مجھے کوئی پرابلم پیش آئے گی. لیکن جب لانگ ٹرم میں جاؤ گے، طول میں جاؤ گے، تم خود احساس کرو گے خداوند متعال کا تقوی اور خوف اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے عزت عنایت کی ہے. اور جن امم نے خیال نہیں کیا تقوی کا، وہ امتیں ہوں، فرد ہوں یا امتیں ہوں، کیونکہ تقوی ایک فردی ہے اور تقوی ایک اجتماعی بھی ہے. ہم فردن بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اجتماع مصیبت میں گیا ہوا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اجتماع کے لیے بھی ضروری ہے. یہ تقوی اجتماعی ہے. وَإِلَّا امام حسین علیہ السلام کیا فردن تقوی اختیار نہیں رکھتے تھے، لیکن دیکھا اجتماع مشکل میں ہے، جاہلیت میں چلا گیا ہے، پیغمبر کی ساری تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے. ہدف پیغمبر فراموشی کی طرف ہے. بنی امیہ نے وہ اندھیری رات شروع کی ہوئی ہے جس میں وہ جتنے بھی پیغمبر کے لائے ہوئے علم تھے، وہ مینار ہدا تھے، ان سب کو خاموش کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو روشنی ہے اس کو مسمار کرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا میں جو خرجت لأن آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا خروج امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے. پیغمبر جب آئے تھے تو کیا صورتحال تھی؟ روزائے ولادت پیغمبر ہے. پیغمبر کا آنے کا زمانہ پچھلے بھی خطبے میں جو پچھلے ہفتے تھا اس میں کہا ارسلہ حین فترۃ من الرسل. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو فترت کا زمانہ تھا 500 سال تھا، 570 سال تھا یا 600 سال تھا، حضرت عیسیٰ سے لے کر بعد تک. اوصیاء موجود تھے، کیونکہ زمین کبھی حجت الہی سے خالی نہیں ہوتی. لیکن انبیاء کا سلسلہ رک گیا تھا. فترۃ من الرسل، انبیاء کا سلسلہ جب رکا تو نتیجہ کیا ہے؟ حجۃ من الامم، جو مختلف جگہوں کے لوگ تھے، امتیں تھیں، امتیں، حجہ یعنی سو جانا خواب غفلت میں، تو جتنی امتیں تھیں خواب غفلت میں سو گئی تھیں. اور ایک خطبہ نمبر، یہ تو 158 یا 160 کے الفاظ ہیں، خطبہ نمبر 99 میں فرماتے وَقَاصِفَةُ النور، دنیا میں ایک قسم کا اندھیرا چھا گیا تھا، نور موجود نہیں تھا. وَتَلَزُّن مِنَ الْحُرُوب، ہر طرف جنگوں کی آتش اٹھ رہی تھی. یہ جنگ کیوں ہوتی ہے؟ جہالت کی وجہ سے. اگر الہی پیغام درمیان میں موجود ہو یا الہی شخص موجود ہو تو جنگ و جدال معنی نہیں رکھتا ہے. وَتَلَزُّن مِنَ الْحُرُوب. اور پھر وہ زمانہ تھا کہ امیر المومنین اس 99 نمبر جو اسی کی طرح کا ہے کہ حجۃ میں ادھر جو ہے وہ حجۃ من الامم و انتقاص من المبرم، اس خطبے کے اندر جو 158 ہے، کہ جو مطالب انسانیت تھے وہ سارے کھلتے چلے جا رہے تھے. یعنی جو گرہیں لگی ہونی چاہیے تھیں، جو غیرت اور حیا کی گرہ موجود ہونی چاہیے تھی، وہ غیرت اور حیا کی گرہیں کھلتی چلی جا رہی تھی. جیسے میں نے بتایا اس زمانے میں اتنی بے حیائی ہو گئی تھی کہ جو جیسے آج کل کے زمانے میں بھی جاہلیت کے زمانے کے ساتھ مشابہ چیزیں ہیں. جیسے اس زمانے کے اندر جھنڈا لگاتی تھیں کہ یہاں پر زناکاری ہو رہی ہے، آج کل کے زمانے میں بھی یہ جاہلیت موجود ہے. آج کل وہ سائٹیں موجود ہیں کہ جہاں پر جا کر وہ نجاست اور پھر وہ روابط بیان کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے. آپ دیکھ لیں
ہالینڈ کے اندر اور دوسرے جگہوں کے اندر اس قسم کی جگہیں موجود ہیں، بلو ایریا کہتے ہیں، اس ابھی ہندوستان کے اندر بھی ہے، ممبئی بھی اندر، یہ تو یہاں پر کوئی ممنوع ہے لیکن پھر بھی موجود ہے اور اس کو اتنا برا بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ اس زمانے میں بھی یہ بھی جاہلیت کا زمانہ اور وہ بھی جاہلیت کا زمانہ۔ جاہلیت کے زمانے کی جو توصیف امیر المومنین فرما رہے ہیں اس کو دیکھیں، کیا وہ ہمارے زمانے میں ہے یا نہیں؟ تو ہم بھی انہی کی طرح، جاہلیت کے زمانے کی طرح۔ مدینہ فاضلہ میں آنا چاہتے ہو، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، خصوصیات اختیار کرنے پڑیں گی، تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ویلا جیسے وہ جاہلیت زمانے کی موت ہے، یہ موت بھی ویسی موت ہو جائے گی۔ وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ میتۃ جاہلیہ۔ امام کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے کہ صرف شخص کو جاننا نہیں، پہچاننا، عمل کرنا۔ خصوصیات امام فرما رہے وَانتقاصٍ مِنَ الْمُبْرَمِ، فرماتے فَجَاءَهُمْ، یہ جو پیغمبر آئے تھے، بِالتَّصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَالنُّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ، جو پہلے والے انبیاء مطالب لے کر آئے ان سب کی تصدیق کی اور اضافہ بھی، اور نور لے کر آئے، یعنی یہ کتاب لے کر آئے، المقتدى بہ، جس کے پیچھے چلنا ہے آپ نے، اس کو فراموش نہیں کرنا۔ ذالک القرآن، اور وہ نور جسے پیغمبر لے کر آئے، یہ احسان ہے خداوندی ہے، یہ کتاب جس کے مطالب جو بولتی ہے۔ فرماتے ہیں ذالک القرآن فاستنطقوہ، اس سے جا کر گفتگو کرو، وَلَن يَنطِقَ، اور یہ تم اس سے جا کے گفتگو کرو گے تو یہ تیرے سے بات نہیں کرے گی، یہ تم سے بات نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایج اس سے بات کرتی ہے جو اسی کی طرح کا کیا ہو، پاک ہو۔ ہاں ظہور قرآن کو تو تم سمجھ سکتے ہو، وَلَن يَنطِقَ وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ، تمہارے سے بات نہیں کرے گی لیکن میں تمہیں بتلاتا ہوں، یعنی میں وہ مصحابہ پیغمبر میں ہوں، میں نبی نہیں ہوں لیکن وصی پیغمبر ہوں، میں وصی پیغمبر، لیکن اخبرکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ الا ان فیہ ما یاتی والحدیث عن الماضی، جو ان قریب آئے گا وہ بھی اس میں ہے، وہ جو گزر چکا وہ بھی اس میں ہے، وہ جو تمہارے مشکلات ہیں، دواء دائکم، جو تمہارے اندر بیماری ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، والنظم ما بینکم، پیغمبر کا یہ کتاب کا لانا ان حالات میں، کہ جس حالات میں ہندوستان میں کوئی خبر نہیں تھی، جن حالات میں عربستان میں کوئی خبر نہیں تھی، جن حالات میں نہ ہی فلسطین میں نہ کسی اور جگہ کے اوپر کوئی مینار نور موجود نہیں تھا، ان حالات کے اندر آ کر انسانیت کو اس حالت سے نکالنے والے یہ نور پیغمبر تھے۔ پیغمبر نے آ کر اور اس کو احسان قرار دیا، ایک جگہ پر نہیں، متعدد جگہوں پر۔ آگے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن میں پیغمبر کے آنے کے متعلق انبیاء نے بھی بتلایا، 3-4 جگہ میں آپ کو ایک کے بعد ایک بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے جیسے وہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا کی۔ اور یہ دعا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ جب ابراہیم حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس گھر کے، اللہ کے گھر کے دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ و اسماعیل ربنا تقبل منا، اور کہہ رہے تھے، اگر یہاں پر اکثر طلاب ہیں اور اب ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس بیت کے دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ قرآن میں تو کہیں پر نہیں ہے، نہ ہی لکھا ہوا ہے قالا، نہ ہی لکھا ہوا ہے یقولان، اور نہ ہی حال کا صیغہ ہے کہ قائلین، کہ یہ کہتے ہوئے، یہ تو نہیں لکھا ہوا نا، سیدھا یہ لکھا ہوا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب اسماعیل اور ابراہیم گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، یہ کہہ رہے تھے، اس میں موجود نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے یہ دل کی آواز تھی، یہ دل کی آواز تھی جو خداوند متعال نے سنی اور لفظوں میں بیان کیا، اے ہمارے رب یہ عمل ہم سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، کہ اگر ہم لفظوں میں حضرت ابراہیم نے کہا تو سمیع ہے، اگر دل میں کہا تو علیم ہے۔ اور اسی قسم کی سچویشن، اور اگر آپ کہیں کہ یہ کسی اور آیت کے ساتھ بھی مشابہ، ہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اگر آپ کے ذہن میں ہو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، وہاں پر بھی آگے ترجمہ کہتا ہے اور کہہ رہے تھے، انما نوت میں کہہ رہے تھے تو وہاں پر موجود نہیں ہے، نہ قالو موجود نہیں ہے، یقولون موجود نہیں ہے، قائلین موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد فوراً کیا ہے اس آیت کے بعد، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے، کیا وہ، اور انما نطعمکم، کم کی ضمیر ہے، تو کیا وہ ایک ایک کر کٹھے آئے تھے، کٹھے مل کے تینوں، یتیم و مسکین اور اسیر؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل بیت کے دل کی آواز تھی اور خداوند متعال نے اس کو سنا۔ نہ یہ کہتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے، جو یہ دل میں رکھتے ہیں اس کے مطابق بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ اس کے مشابہ، یہ آیت کا یہ حصہ اس آیہ حل عطا کے اس کے مشابہ ہے، نہ ادھر قالا ہے نہ یقولان ہے، نہ وہاں پر قالو ہے اور یقولون ہے یا قائلین، دونوں جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دل کی آواز ہے جو خداوند متعال نے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے۔ خوب، تو آیت اس طرح سے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے حضور میں کہے خدایا ہمیں اپنا مسلمان بنا، ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ یہ مسلمان بنا حضرت ابراہیم آپ جیسا کہہ رہے ہیں یا ہم جیسا کہہ رہے ہیں، مجھ جیسے غریب جیسا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، یعنی کوئی بھی کام اس کا اپنا کام نہیں ہے، جو بھی یہ انجام دیتا ہے اس کی وجہ سے انجام دیتا ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں، یہ اسلام والا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ وہ اسلام ہے جہاں پر ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، یعنی ہمیں اس مقام پر پہنچا، یعنی نبوت اور طہارت کی وہ منزل عنایت فرما کہ جس میں ترک اولا بھی موجود نہ ہو۔ وَإِلَى حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہم جیسے گناہ کاروں کی طرح تو نہیں مسلمان ہونے کی بات کر رہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری ذریت میں سے بھی امت مسلمہ قرار دے، وارنا مناسکنا، ہمارے مناسک حج اور عمرہ کے ہمیں دکھلا، وتب علینا، ہمیں معاف فرما، انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، خدایا انہی میں وہ جو امت مسلمہ ہے، وہ کیسی امت ہے؟ وہی جو ترک اولا بھی انجام نہیں دیتی، وہ خاص، وہ یعنی پاک و پاکیزہ اور مطہر، ان میں سے، نہ سب میں سے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، یہ پیغمبر کی آمد کی دعا فرما رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیات کو ان تک پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف کتاب نہیں تعلیم دیتا، کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت بھی سکھلاتا ہے، سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ ایک سورہ بقرہ میں ہے، اور دوسرا بھی اگر آپ کو ہو تو سورہ بقرہ میں، وہاں پر کہ جہاں پر قبلہ کی انحراف، قبلے کو فلسطین سے جب بیت اللہ کی طرف تبدیل کیا گیا تو وہاں پر یہ مطالبہ، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، پہلوں پر بھی ہم نے بھیجے رسول، جیسے یہاں تم پر بھی ہم نے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تم تک تلاوت کرتا ہے۔ یہ خدا احسان فرما رہا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے،
وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں بتلاتا ہے جن کا تمہیں پہلے پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک یہ ہے، اور اس طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی خداوند متعال فرماتا ہے، چوتھے پارے میں ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خداوند متعال نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ یہ پیغمبر کے آنے کی یہ بات، جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں پیغمبر ان حالات میں آئے، خداوند متعال اس احسان کو بار بار جتلا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خداوند متعال نے مؤمنین پر جو ایمان لائے ان کے لیے، ان پر احسان کیا ہے۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان رسول بھیجا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور آخری آیت جو ہے وہی سورہ جمعہ کی جو ابتدا میں ہے، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین اور آسمانوں میں ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، خداوند متعال مالک ہے، بادشاہ ہے حقیقی، پاک ذات ہے، العزیز الحکیم، حکمت والا ہے وہ۔ هو الذی بعث فی الامیین، پھر خدا اپنی تعریف کرتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے رسول بھیجا انہی میں سے۔ تو ایک اس آیت کا پچھلی والی آیات کے ساتھ ایک فرق ہے جو توجہ کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کا فرق یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی بچے کی اگر ہم تعارف کرواتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ فلاں کا فرزند ہے، یا کسی شاگرد کو بتانا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے۔ عموماً یہ تعارف کا طریقہ کہ بڑے سے چھوٹے کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بڑے کی پہچان چھوٹے کے ذریعے سے ہو رہی ہو تو اس چھوٹے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ عموماً بڑے کی چھوٹے کی پہچان بڑے کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن برعکس ہو جائے، توجہ کریں میری بات کی طرف، اگر سمجھ آ رہی ہے تو ایک بلند صلوات پڑھیں بر محمد و مثلا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ کہیں یہ فلاں کا بیٹا، اس کو باپ کے نام سے پکارا جائے، یہ فلاں اس کا دادے کا نام یہ ہے، دادا معروف آدمی مثال کے طور پر، کہیں کہ یہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ یہ قبلہ خان صاحب کی کلاس میں پڑھتا ہے، یہ اکرم صاحب کی کلاس میں پڑھتا ہے۔ اس بڑے کے ذریعے سے اس چھوٹے کی پہچان ہو۔ لیکن جب برعکس ہو جائے کہ بڑے کی پہچان چھوٹے کے ذریعے سے ہو رہی ہو تو یہ اس چھوٹے کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ مثلا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پر، تو اس نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا، کہتا ہے پتہ ہے یہ کون ہے؟ ان کے باپ کا نام ہوا، یہ باپ کو کہیں گے، یہ جو آپ ہیں یہ کون ہے؟ اس کا فرزند وہ تھا۔ یا استاد کو کہا جائے گا کہ اے یہ استاد، اس کا شاگرد وہ شخص ہے کہ جس نے فلاں بڑا امتحان کیا کر لیا ہے؟ پاس کر لیا ہے۔ اب خداوند متعال کی عظمت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ لامتناہی۔ اس سورہ جمعہ میں خداوند متعال اس لامتناہی عظمت کے ساتھ اپنے آپ کا تعارف اپنے حبیب کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ هو الذی، وہ خدا ہے۔ یا توجہ کریں آپ، یار کیا عظمت ہے، پیغمبر پر دلالت ہے۔ یہ پیغمبر کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ خداوند متعال اپنا تعارف اس پیغمبر کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ هو الذی، وہ خدا ہے جو ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، لیکن هو الذی، وہ خدا ہے کہ بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے امیین میں ان میں سے رسول کو بھیجا۔ کیسا رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کے لیے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس پیغمبر کے آنے سے پہلے گمراہی میں تھے۔ یہ وہ خدا ہے کہ جس نے اس پیغمبر کو بھیجا، اور پھر جب پیغمبر کا خود تعارف کرنا چاہتا ہے، جب وہ چادر میں
پیغمبر بھی موجود ہیں، حسن اور حسین بھی موجود ہیں، علی اور فاطمہ بھی موجود ہیں. تو جب فرشتے نے پوچھا کہ اس چادر میں کون ہے، تو پھر ایک اور شخصیت لے کے ہم فاطمہ تو و ابوہا، کہ یہ فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے، وبعلھا وبنوہا، اور اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں. فاطمہ کی عظمت کو دیکھیں کہ جب پیغمبر کی تعارف کی بات آ رہی ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر ترجمہ ہمارے لیے کرتے تو یہی ترجمہ ہے کہ جس طریقے سے اس آیت کی طرح ترجمہ حضرت مریم کے متعلق کہ ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرہ کے، خدا متعال نے مریم کو چنا اور اسے پاک کر دیا. واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور اسے تمام جہان کی عورتوں کے اوپر چن لیا. تو یہ کرے ترجمہ کیوں ہے؟ کیونکہ کسی اور جگہ پر فائدہ حاصل کرنا ہے. یعنی کرے کا ترجمہ کا یہی مطلب ہے کہ خداوند متعال نے حضرت مریم کو چنا اور اسے پاک کر دیا، تاکہ اگلے کے دماغ میں یہ ڈالا جائے کہ پہلے مریم پاک نہیں تھی، بعد میں پاک کر دیا. تاکہ اس ترجمے کو پکڑیں گے تاکہ اس آیت تطہیر میں لے جائیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ خداوند متعال نے ان اہل بیت کو پاک کر دیا. پاک کر دیا یعنی مطلب ہے کہ پہلے پاک تھا، یہ ذہن میں ڈالنے کے لیے. تو ہم کو کہیں گے کہ دونوں کے ترجمے میں ایک اور جگہ پر بھی طہرا استعمال ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم و اسماعیل طہرا بیتی، تم یہ دونوں اس میرے گھر کو پاک کرنا یا پاک رکھنا؟ پاک رکھنا. کیوں؟ کیونکہ پہلے کو نجس تھوڑے تھا، یہ تو بت بعد میں آئے تھے. یہ جو بت آئے تھے جب حضرت ابراہیم یرفع القواعد، اس یرفع القواعد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی یہ گھر موجود تھا، طول زمان کی وجہ سے مندرس ہو گیا، دیواریں گر گئی تھیں لیکن وہ آثار موجود تھے. تبھی تو یہ کہا گیا اذ یرفع القواعد، یعنی وہ پہلے وہ بنیادیں تھیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل ان بنیادوں سے اوپر اٹھا رہے تھے. تو اس وقت کو اس کے اندر بت تو نہیں دے نا. میری بات سن رہے ہیں؟ دماغ کو تو معطل نہیں نہ کیا ہوا، دماغ میرے ساتھ ہے نا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل. تو اس کے اندر کوئی بت تھوڑے تھے، کوئی بت موجود نہیں تھا. تو طہرا بیتی، تو اب خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ یہ جو گھر بنا رہے ہو تم دونوں، طہرا بیتی، اس میرے گھر کو کیا رکھنا؟ پاک رکھنا. ٹھیک ہے؟ للعاکفین والطائعین والرکع السجود. تو جیسے یہ طہرا کا یہ ترجمہ کہ تم نے کیا ہے، اسی پاک رکھنے کا ترجمہ حضرت مریم کے متعلق بھی کرو اور اہل بیت کے متعلق بھی کرو. جیسے یہاں پر پاک رکھنے کا ترجمہ ہم نے پاک رکھنا قرار دیا، تو کہو خداوند متعال نے جو مریم پاک تھی اس کو پاک رکھا اور اسے چن لیا نساء عالمین پر. اسی طریقے سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ہاں، ارادہ خداوندی یہ ہے کہ خداوند متعال نے اہل بیت کو پاک، یعنی پاک تھے، پیدا ہوتے ہی یہ پاک ہوتے ہیں. ارادہ ازلی خداوندی ہے کہ ان کو پاک رکھا ہے، ازل سے پاک تھے اور پاک رکھا ہے، جیسے طہرا بیتی میں ہے. ہاں، فرق اتنا ہے کہ بیت کے پاک ہونے کو انبیاء کے ذمے کیا، لیکن اہل بیت کی پاکیزگی کو اپنے ذمے لیا. لیکن جب بیت میں جو انبیاء کے ذمے کیا اس میں بعد میں بت آ گئے، لیکن اہل بیت کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی دھبا نہ آیا. ولو بنی عباس اور بنی امیہ اور ان سے بڑے بڑے طاغوت آئے کہ اہل بیت کے دامن پہ تھوڑا سا دھبا لگا دیں، ایک تھوڑا سا بھی دھبا ان کی اس کے دامن کے اوپر نہ آیا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ جو دن ہے پیغمبر کے ولادت کے دن، اس سے بڑا کوئی احسان ہو نہیں سکتا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ
तलज़्ज़ुन मिनल हुरूब, और फिर सिमार दुनिया बिल्लज़्ज़त हो गया था। दुनिया का जो पानी है वो धंस गया था। मुराद क्या है? यानी कोई दुनिया से लज्जत तमाम हो गई, कोई नूर की बात कहने वाला मौजूद नहीं था। इस ज़माने में पैगंबर का आना और इस दुनिया को इल्म और रूहानियत से पुर कर देना, इससे बड़ा कोई एहसान हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे में बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खातमन नबिय्यीन व रसूल रब्बिल आलमीन व अला सय्यिदिल वसिय्यीन व अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व अला मुहम्मद इब्न अली बाक़िरिल इल्म बअदन नबी व अला जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़िल बारिल अमीन व अला मूसा इब्न जाफ़र अत्ताहिर अत्तुहर व अला अली इब्न मूसा अर्रिज़ल मुर्तज़ा व अला मुहम्मद इब्न अली अत्तक़ी व अला अली इब्न मुहम्मद अन्नक़ी वल हसन इब्न अली अल अस्करी वल खलफ़िल क़ाइमिल महदी रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहिस साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़ें बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह। पहले मरहले में अपने नफ्स ख़ताकार और आसी को, और फिर आप तमाम मुमिनीन और मुस्लिमीन को तक़वा इलाही की तरफ दावत देता हूँ। कोई शक नहीं है कि हालात ज़िंदगी और मईशत इंसान को मुश्किल में डालती है, मख़सूसन जिस तरह हमारे मुल्क की सूरत हाल है। लेकिन सब्र की ज़रूरत है। इससे पहले वाली भी उम्मतों के ऊपर मुश्किल आई हैं, आप पर भी मुश्किल है बिमा हुआ पाकिस्तानी के। तो इन हालात में इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको अज़ लिहाज माली मुश्किल है वो दूसरे के माल को चोरी करना शुरू कर दे। खौफ इलाही इख्तियार करे ताकि निज़ाम ज़िंदगी दुरुस्त तरीके से चल सके। पैगंबर जिन चीज़ों के साथ मबऊस हुए हैं उनमें से यही है कि ये जो उर्फियात हैं, ये जो मामलात हैं, उनको सही तरीके से लेकर चलो, उनका लिहाज रखो, अपने हमसाए का लिहाज रखो। इसी वास्ते कहा है व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदहु शैआ। अगर सब्र इख्तियार करोगे, सब्र का मतलब है हिम्मत से खड़े रहोगे। शैतान हमलावर है हर लम्हे। ये कहो ना कि वो कमीनगाह में है। कमीनगाह कहते हैं वो जो छुप के नहीं, वो स्नाइपर खड़ा होता है गोली मारने के लिए, उसे कमीनगाह कहते हैं कि उसके अंदर से वो बैठा हुआ है, आपके ऊपर तीर चलाए। उसका तीर ये नहीं है कि कोई चीज़ उठाकर आपके सर पे मार देगा, वो तुम्हारे दिल के अंदर वसवसा ईजाद करता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। उसका सबसे बड़ा काम क्या है कि तुम्हारे दिल के अंदर शक और वसवसा को डाल देता है, और शक और वसवसा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसे कैद कहते हैं, इसे कहते हैं वो कि मकर कहते हैं। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मंसूबे बनाता है बैठ के, कसम खाई है उसने ये मंसूबा बनाना है और आपको कहना कि आप बच जाएंगे, नहीं, उसने कसम खा के बैठा, वो आपका कसम खुर्दा दुश्मन है।
ایک لمحے کے لیے بھی اس سے آپ غافل نہ ہو. کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پر تھوڑا سی بھی جگہ دیں گے اپنی جگہ بنائے گا شیطان. اور وہ اس کی شیطان کو اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں راستہ کیا ہے؟ صبر، استقامت اور تقوی. ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، صبر کریں یعنی استقامت دکھاؤ گے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رو بیٹھ کے، نہیں، صبر میں استقامت دکھاؤ. واللہ مع الصابرین، اللہ صابر صحیح ہے، اللہ استقامت دکھانے. صبر کو بعض اوقات یہ جو نہیں ہوتے ڈھال کو بھی صبرہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے اوپر تلوار آ کے لگتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ استقامت دکھاتی ہے. اس کو صبر کہتے ہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر قسم کے حالات تم پر حملہ ہو جاتے ہیں تو جس طرح ڈھال نہیں تلوار کے اس کو وار کو روکتی ہے، تم نے بھی ان واروں کو روکنا ہے. ان تصبروا، اب سمجھ آئے تصبروا کا مطلب کیا ہے؟ تصبروا کا یہ مطلب نہیں لینا کہ کمرے میں جا کے رونا ہے، نہیں. تصبروا کا مطلب یہ ہے کہ ان شیطانی حالات کا مقابلہ کرنا ہے، خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہو خواہ اشخاص کی طرف سے. تصبروا وتتقوا، اور خوف الہی بھی ہو، استقامت بھی ہو اور خوف الہی بھی ہو. لا یضرکم کیدہ شیئا، پھر سکون ہو جائے. اس شیطان کا کوئی بھی قید اور منصوبہ اور وسوسہ لا یضرکم تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس ہفتے کے اندر اور بھی مناسبتیں، اور سب سے بڑی مناسبت ایک تو پیغمبر کی ولادت ہے اور دوسری ولادت حضرت امام صادق علیہ السلام. صلوات پڑھے بنا. کہ ان حالات میں یعنی آپ امام صادق علیہ السلام کے حالات کو پیغمبر کے حالات کے ساتھ مشابہ سمجھ سکتے ہیں. جیسے پیغمبر سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ جاہلیت ہی تو تھی. ان جاہلیت کے زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوئے. بنی امیہ نے کیا کر دیا تھا؟ بنی امیہ نے بھی تو یہی کام کیا کہ پیغمبر کی کسی قسم کی روایت کو بیان نہیں کر سکتے. تدوین حدیث، بیان حدیث، تحریر حدیث ممنوع، اور وضاعین حدیث ہر جگہ پہ موجود. اس کے لیے بناؤ، اس کے لیے بناؤ. امیر شام نے باقاعدہ، آپ کو جو سمجھ آئے گی طالب کو، شہریہ معین کیا ہوا تھا کہ جو اتنی حدیثیں گھڑ کے لائے گا اس کو اتنے اتنے پیسے دیے جائیں. میں نہیں کہہ رہا ہے، سوائق محرقہ اور دوسرے نقل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں یہ ایسی باتیں وہ بھی ممبر سے اور روز جمعہ بیان کروں. اس نے پھر اس نے ایک وقت میں کہا کہ اب فلاں کی شان میں حدیثیں جو ہے نا وہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب علی کی مخالفت میں اور علی کی مذمت میں حدیثیں بنانا شروع کرو. ارے اس قسم کے حالات تھے. یعنی کسی طریقے سے پیغمبر کے بیان کیے ہوئے دین کو ختم کرنا چاہتا تھا صفحہ ہستی سے. اور یہ فقط اس تک محدود تھا نہیں، اس کے بعد والے بنی امیہ کے جو طاغوت تھے وہ بھی یہی حرکت کر رہے تھے. جسے کہتے ہیں، میں آپ کو کہوں، ایک مارشل لا تھا. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا جب بوڑھے حضرات کس طرح سے مارشل لا ہوتا تھا ضیاء الحق کا، یا اس سے پہلے یہ بدترین جو مارشل لا ہم نے دیکھا ہے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. وہ مارشل لا ایوب کا بھی تھا، وہ اس طرح سے نہیں تھا. جس طریقے سے بدترین تھا کہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، تحریر پر پابندی، ہر چیز پر پابندی ہوتی تھی. اس سے بھی بدتر ماشاء اللہ تھا. حتیٰ آپ کو بتاؤں کہ اہل تشیع یعنی جو نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا وغیرہ، کوفہ کے اندر کوئی نماز جماعت برقرار نہیں ہو سکتی تھی. اس حد تک کوفہ مرکز تشیع تھا، لیکن اس کے اندر اس طرح کی صورتحال کے تشیع کی طرف سے، امام کے ماننے والوں کی طرف سے ویسے برقرار ہو موجود نہیں تھی. ہاں دوسرے والے انجام دیتے تھے. اس حد تک شدید ماشاء اللہ تھا. گفتگو پر پابندی تھی، لیکن پھر بھی ان احادیث کو اس زمانے میں، اس شدت کے زمانے میں، اور یہ وہ زمانہ تھا جو امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. صلوات پڑھ لے بر محمد. کہ یہ اواخر بنی امیہ کا زمانہ تھا اور ابتداء بنی عباس کا زمانہ. اس میں بنی امیہ کی حکومت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور بنی عباس کی ابتدا تھی وہ اتنے قوی نہیں تھے. بنی امیہ بالکل کمزور ہو گئے تھے، اور بنی عباس ابھی پوری طریقے سے اس قلدری اور طاغوتیت کے اوپر ابھی نہیں آئے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے مطالب کو بیان کیا ہے. 4000 افراد تک امام کے حضور میں
4000 افراد تک موجود ہوا کرتے تھے مسجد نبوی میں. 4000 اس زمانے میں جو ایسا. اور پھر یہ حالات کیسے تھے کہ فلسفہ یونان ترجمہ ہو کے آ رہا تھا بغیر اس کے کہ کوئی اسلامی مطالب کا لحاظ کیا جائے. اور وہ جو روایات نقل ہو رہی تھی بنی امیہ میں وہ کس قسم کی تھی؟ جس میں تجسیم خداوندی تھی. اس میں ایک یہ ہے کہ خداوند متعال کے ہاتھ پاؤں ہیں، خداوند متعال کا پیر ہے، خداوند متعال قیامت کے دن اس پیر کو جو ہے وہ جہنم کے اندر رکھے گا تو جہنم سے جو ہے نا وہ آواز آنا شروع ہو جائے گی کہ بس یہ کافی ہے. اس قسم کی احادیث موجود ہیں ان کی کتب کے اندر، آپ دیکھیں. اس کے بعد سلطان جائر کی اطاعت. اس کے علاوہ وہ جو فلسفہ ترجمہ ہو کے آ رہا تھا اسے توحید کے برخلاف انتہائی باتیں موجود تھیں. اس زمانے میں امام صادق علیہ السلام نے توحید الہی کو بچایا ہے. اور امت مسلمہ کے سامنے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ بطور مثال کے، آپ اس مثال سے ساری صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں. حدیث کس سے ہے؟ حدیث نقل کرنے والا جو اگر کسی کو حدیث کی سمجھ ہے، احمد ابن حنبل یہ حدیث نقل کرتا ہے. حنبلی فقہ کے سربراہ احمد ابن حنبل یہ حدیث نقل کرتا ہے کس سے؟ سریج بن نعمان سے. اور سریج بن نعمان کیا ہے؟ یہ بخاری کا استاد ہے. اور وہ نقل کرتا ہے عبداللہ ابن نافع سے. عبداللہ ابن نافع وہ ہے کہ جس کو متعلق ذہبی کہتا ہے صدوقن صدوقن صدوقن، سچا ہے اور سچا ہے. اور وہ نقل کرتا ہے یہ مطلب کس سے؟ مالک ابن انس سے، جو مالکی فرقے کا سربراہ ہے، اس سے یہ مطلب نقل کرتا ہے. مالک خود کہتا ہے، پیغمبر سے حدیث نہیں نقل کرتا، یہ مالک کا. اور مالک کون ہے؟ مالک کو بھی پہچانو. مالک وہ ہے کہ جس کے سامنے ابو حنیفہ شاگرد ہے جس کا. اگرچہ کہ ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے بھی اس نے شاگرد اختیار کی 2 سال. تو تبھی کہا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو یہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. 2 سال پڑھیں. لیکن اب یہ مالک ایک مطلب نقل کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ سوچیں کہ اگر یہ توحید ہے تو یہ تو پھر معاملہ سارا کا سارا خراب ہے. اور مالک کیا نقل کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان. کیا جملہ بولا میں نے؟ ان اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کو تو ذرا کھولو. یعنی آسمان میں ہے اس کا مطلب ہے آسمان اللہ سے بڑا ہے، اللہ اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ سمایا ہوا ہے. خداوند متعال آسمان میں سمایا ہوا ہے. تو جو جس شے میں سما جائے وہ محدود ہوتا ہے. بس اللہ تیرا کون سا ہو گیا جی؟ یہ محدود ہو گیا ہے. اور جو محدود ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلوق ہوتا ہے. وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. اب اس کو کھولو، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہر جگہ پر ہے تو وہ اللہ جو آسمان میں ہے اس کا تو علم زمین کے اوپر آ گیا، تو وہ تو بیچارہ جاہل رہ گیا، کیونکہ اس کا تو علم اس سے ذات سے کیا ہو گیا ہے؟ جدا ہو گیا ہے. یہ کس قسم کی توحید ہے؟ اس زمانے میں، اس حالات میں جب یہ حدیث نقل ہو رہی ہے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے ان اللہ یعلم صلی علی محمد و آل محمد و بار دیگر صلوات پڑھیں بار محمد و آل. کہ یہ تجسیم خداوندی کو باطل کر رہے ہیں اس حدیث میں کہ سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا. پاک ہے وہ ذات کہ اس کی کیفیت کو نہیں کوئی پہچان سکتا مگر وہ خود پہچان سکتا ہے. کوئی نبی مرسل، کوئی ولی اور کوئی وصی اس کی حیثیت کو کہ وہ کدھر ہے، کیسے ہے، حقیقی کیفیت کو نہیں پہچان سکتا. اور جو بھی تیرے علم میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ وَقَعَ فِي عِلْمِهِ فَهُوَ بِخِلَافِهِ، جو بھی تو سوچتا ہے کہ اللہ ایسے ہوگا، اللہ اس کے برخلاف ہے.
کیونکہ جو بھی تو سوچتا ہے اپنے دماغ میں وہ تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے اور تو خود مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو تیرے دماغ میں سما جائے گا نا کہ اگر اللہ ویسے ہوا. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. تو خود مخلوق ہے, تو خود محدود ہے. تیری محدود فکر کے اندر آیا اللہ سما سکتا ہے؟ نا, بالکل نہیں سمجھا. ما کان وقع فی علم, جو بھی اس مخلوق کے دماغ میں آتا ہے اور علم میں آتا ہے فہو بخلاف, اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے. یعنی جو بھی تو سوچتا ہے اللہ ایسے ہوگا, اللہ ویسے نہیں ہوگا. اور جو چیزیں تو دیکھ رہا ہے یہ ساری تمہیں اللہ تک پہنچاتی ہیں, لیکن تو حقیقی معرفت کہ حقیقی بالحقیقہ اس تک پہنچ جائے, تو مخلوق اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھے بار محمد و آل. امام صادق علیہ السلام نے اس زمانے میں, یہ اگرچہ کہ بحث کلامی تھی, مشکل تھی, میں نے مطلب بیان کرنا تھا کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں اور امام صادق کیا مطلب بیان کر رہے ہیں. اور علم کیسا گستردہ علم ہے کہ ایک شخص سدیر سیرفی نقل کرتا ہے ابن حنات سے علی الظاہر, جیسے میرا حافظہ کام کر رہا ہے, کہ وہ نقل کرتا ہے کہ میں چاہتا تھا اور میری بیوی چاہتی تھی کہ زیارت کے لیے جائیں. تو بیوی میری نے کہا کہ امام کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ میرا زیور ہے, یہ جا کے بیچ دو, تو کو وسیلہ سفر کرتے ہیں کہ امام کی زیارت کے لیے جائیں. تو یہ کوفہ سے مدینہ زیارت کے لیے آ رہا ہے. تو کہتا میں نے وہ پیسے وہ جو زیور وغیرہ تھا وہ جا کے بیچا, کوئی پیسے لیے, وسیلہ سفر کیا. مدینے کے جب میں قریب پہنچا تو میری بیوی سخت مریض ہو گئی کہ بس احتضار کی حالت میں پہنچ گئی کہ ابھی جان نکلتی ہے, کہ ابھی جان نکلتی ہے. تو میں نے بیوی کو وہیں چھوڑا, خیمے میں بیوی کو چھوڑا اور جلدی سے مدینہ گیا. امام کے حضور میں آئے. امام نے فوراً پہچان, کہا لگتا ہے کہ تو پریشان ہے. تو راوی کہتا ہے ہاں میں پریشان ہوں, میری بیوی مریض ہے اور اس حالت کے اندر ہے کہ احتضار کا وقت ہے, جان کنی کا حالت میں. تو امام فرماتے ہاں لیکن اب تو واپس جا, تیری جو ہے نا کنیز اس کو شکر پلا رہی ہوگی. شکر کہتے ہیں جو نہیں ہوتا گڑ وغیرہ سے بنا ہوا پانی, شکر اس کو پلا رہی ہوگی, اور وہ اس کے ادھر بیٹھی ہے, وہ ٹھیک ہے, تو جا لے کر آ جا. کہتا میں واپس گیا, خیمے میں جا کے دیکھا میری جو کنیز تھی دوسری میری بیوی کو وہی شکر پلا رہی تھی اور وہ ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ. میں نے پوچھا اس سے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا جب تو یہاں سے گیا ہے, اب بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے کہ جب تو یہاں سے گیا ہے تو میں صورتحال میری یہ ہوگی کہ میری موت کا وقت بالکل قریب ہو گیا. اس عالم میں حضرت ملک الموت آئے, انہوں نے میری جان کو قبض کیا. جب میری جان کو قبض کر رہا تھا تو اس وقت ایک شخص آیا اور پھر بتاتی ہے کہ اس نے یہ کپڑے پہنے تھے, اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے. نہیں وہی چیزیں اور وہی علامات بتاتی جو امام صادق علیہ السلام کے متعلق. کہتے وہ شخص آیا اور اس نے ملک الموت کو کہا یا ملک الموت, کیا خدا بند متعال نے تجھے ہمارا مطیع قرار نہیں دیا؟ ملک الموت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیا تجھے ہمارا مطیع قرار نہیں دیا؟ کہتا ہاں مطیع قرار دیا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی روح کو قبض نہ کر, اتنے سال بعد 20 سال علی الظاہر کہ 20 سال بعد اس کی موت کو قبض کرنے کے لیے آنا. اب یہ میں دیکھیں امام صادق موجود ہیں مدینے میں اور وہ خاتون مدینے سے باہر ہے اور اس طرح اس کی جان قبض ہو رہی ہے. اور میں جو روایت بیان کر رہا ہوں سدیر سیرفی اور دوسرے بھی نقل کرتے ہیں, یہ کیفیت علم امام صادق ہے. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. اور بھی مطالب ہیں, اس میں سے ایک اور خواب کا واقعہ ہے تو انسان کو واقعاً حیران کر دیتا ہے کہ روایت ہے, نقل کرتے ہیں کہ قطب راوندی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور دوسرے علماء نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ کہتا ہے کہ میں رات کو خواب میں دیکھا کہ پیغمبر موجود ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے رات میں خواب کو دیکھا پیغمبر موجود ہیں ایک سریر کے اوپر,
ایک تخت کے اوپر موجود ہیں. تو میں وارد ہوتا ہوں اس باغ میں جہاں پر پیغمبر موجود ہیں. تو پیغمبر ان کے سامنے جو ہے نا کھجور موجود ہوتے ہیں. تو پیغمبر کھجور کھاتے ہیں تو میں ان سے مانگتا ہوں کہ یا رسول اللہ ایک کھجور مجھے بھی دیجیے. تو پیغمبر اٹھا کر ایک کھجور میرے حوالے کرتے ہیں. میں جب یہ کھا لیتا ہوں تو پھر پیغمبر سے دوسرا کھجور کا تقاضا کرتا ہوں, پھر تیسرے کھجور کا تقاضا کرتا ہوں, چوتھے, پانچویں, ساتویں. جب میں 8واں کھجور مانگتا ہوں تو پیغمبر مجھے کیا کہتے ہیں, یہی تیرے لیے بس ہے, یہ کافی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں خواب سے اٹھا, پتہ چلا کہ شہر میں امام صادق علیہ السلام آئے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد. کہ میں ان کے حضور میں گیا کہ اس خواب کی تعبیر کو پوچھوں. تو دیکھتا ہوں کہ جس طرح باغ میں پیغمبر موجود تھے ویسے ہی امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہیں سامنے, ان کے سامنے وہ طبق خرما موجود ہے. ایک کھجور کھایا میں نے ان سے, بجائے اس کے خواب کی تعبیر پوچھوں میں نے کہا ایک کھجور مجھے بھی عنایت کیجیے. امام نے ایک کھجور دے دیا, پھر دوسرا کھجور مانگا وہ بھی دیا, پھر تیسرا کھجور مانگا وہ بھی دیا, یہاں تک کہ 7 کھجور مانگے. 7 کے 7 کھجور امام نے مجھے دیے. میں نے جب 8واں کھجور مانگا ہے نا تو امام نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا اگر میرے جد نے رات کو خواب میں تجھے 8واں کھجور کا دانہ دیا ہوتا تو یہ بھی میں اٹھا کر تجھے دے دیتا. آپ دیکھیں خواب میں وہ یہ چیز دیکھ رہا ہے اور پوچھنے آیا ہے. اور امام کو قبل ازی کہ وہ پوچھے, امام اس کو خواب کے متعلق بھی بتاتے ہیں اور پوری بات بھی اس کو بتائیں. یہ علم امام کی کیفیت ہے. اس زمانے کے اندر امام صادق اور امام باقر نے علیہ الصلوۃ والسلام, ان دونوں ائمہ نے, یہ جو آپ مجالس برپا کرتے ہیں, یہ جو آپ زیارات کے اوپر جاتے ہیں, یہ جو آپ حوزات علمیہ کے اندر بیٹھے ہیں, یہ جو آپ یہاں پر رونقیں لگا کر بیٹھے ہیں, یہ ان 2 اماموں کو خاص وقت ملا تھا کہ جس زمانے میں بنی امیہ بالکل کمزور ہو گئے تھے اور بنی عباس کی ابتدا کا زمانہ تھا, بالکل ابھی قلدری اور طاغوتی کے اوپر نہیں آئے تھے. وإلا ہمارے سارے ائمہ کو اگر وقت ملا ہوتا تو سارے ہی صادق ہیں اور سارے ہی کاظم ہیں اور سارے ہی باقر ہیں, سارے کے سارے ائمہ جو ہے. لیکن ان ائمہ کی خصوصیت ہے کہ اسی کے نام, انہی کے نام سے امام صادق. مذہب کون سا کہلاتا ہے آپ کا؟ جعفری. ہاں, جب ماں کے گود میں ہوتا ہے کون ہے تو جعفری ہے. امام کی خدمات اتنی زیادہ ہیں, یہ جعفری مذہب ہے. خوب بہرحال مطالب کافی سارے ہیں اس ہفتے کے دوران کہ جس کے اندر چند ایک مطالب میں ہم ہر ہفتے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ارض فلسطین کے اندر صورتحال ہے کہ پسترین, کافر ترین, خبیث ترین کافر جو اس وقت حملہ ور ہیں مسلمین کے اوپر اور بدترین اور فجیع ترین کاموں کو انجام دے رہے ہیں. اور یہ کیوں انجام دے رہے ہیں اس کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں بچوں کو مار رہے ہیں؟ ان کا کوئی اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے؟ نہیں, لوگ ان کی مذمت کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. لیکن یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہر جگہ پر شکست کھا چکے ہیں. اگر آپ کہیں کہ کوئی کامیاب نہیں, یہ ابھی تک بھی غزہ میں ریزسٹنس موجود ہے, مدافعت موجود ہے. ابھی تک چھوٹی سی پٹی ہے, اس کے اندر ابھی تک بھی مدافعت ختم نہیں ہوئی. اور در نتیجہ آ کر جب وہ ان مدافعت کو ختم نہیں کر پاتے, اتنی زیادہ طاقت کے باوجود جو یورپ نے اور غرب نے ان کو دی ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو مارتے ہیں, عورتوں کو مارتے ہیں. آپ اصل یہ فگرز کو دیکھیں, ان اعداد کو دیکھیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ 45-47 ہزار افراد مارے گئے ہیں, اس میں سے 17 سے 20 ہزار تک بچے ہیں. بچے جو انفینٹ جو کہلاتے, یہ جو ہے نا چلڈرن کہلاتے ہیں. ایک تو کچھ انفینٹ ہوتے ہیں نا دودھ پیتے, یہ جو چلڈرن ہوتے ہیں یہ 15-16 سال تک, یہ سارے کے سارے یہ چلڈرن, یہ جو اعداد و شمار یونائٹڈ نیشن سے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر آ رہے ہوتے ہیں. 18 سال سے اوپر والوں کو وہ مرد یا عورت شمار کرتے ہیں, اس سے نیچے والوں کو بچہ شمار کرتے ہیں. یہ جو 20 ہزار کی تعداد ہے, اس کا مطلب ہے آپ ذرا سوچیں تو صحیح, جب یہ کچھ کہیں کر نہیں پائے, از لحاظ جنگی اپنے معاملات کو پورا نہیں کر پائے, تو انہوں نے کس پر حملہ شروع کر دیا؟ بزدلانہ بچوں پر, عورتوں پر حملہ کر دیا.
تاکہ کچھ دکھائیں اپنی قوم کو کہ ہم نے یہ کیا، ان کو یہ درد پہنچایا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کثافت کتنا ہے۔ اب یہ جو پیجر کا حملہ ہوا پچھلے ہفتے، پیجرز اور موبائل فون یہ پھٹنا شروع ہو گئے لبنان کے اندر، اور اخیراً یہ اس ہفتے کے دوران جو انہوں نے حملہ کیا ہے، چلو یہ تو غزہ نہیں تھا، یہ تو لبنان تھا، ایک علیحدہ ملک تھا، اس کے اندر حملہ کر کے، لبنان کی سرزمین پہ حملہ کر کے 560 افراد یا 570 افراد، جس میں سے 200 کے قریب بچے ہیں، ان کو مار دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کا خیال ہے کہ یہ جو اب وقت ہے، اور نوجوانوں پر، سب کو، جہاں جہاں پر ہماری آواز جا رہی ہے، اور آیت اللہ خامنائی نے بھی اور باقی آیات نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ واجب ہے سب لوگوں کے اوپر کہ ارض فلسطین جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواہ مال ہو۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جس نے مجھے ایک عبارت مرحوم امام کی جو آج سے تقریباً 45 سال پہلے لکھی ہوئی تھی، کہ جس میں انہوں نے وہ جو فجائے اسرائیل کے لبنان کے اوپر تھے، جو فلسطین کے اوپر تھے، ان کو لکھا اور کہا کہ یہ پسترین افراد بہترین لوگوں کے اوپر حملہ ور ہیں، اور لوگ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان پر واجب ہے کہ فلسطین اور لبنان کے لوگوں کی مدد کریں، خواہ مالی مدد ہو سکتی ہے، خواہ عملی مدد ہو سکتی ہے، خواہ روحانی مدد ہو سکتی ہے، خواہ لفظی مدد ہو سکتی ہے، سب پر واجب ہے۔ خاموش رہنا حل نہیں ہے۔ تبھی اسی خطبہ نمبر 158 کے اندر امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد، فرماتے ہیں اسفیتم بالامر غیر اہلہ، تم نے خود آ کر امر خلافت کو ان کے ذمہ کر دیا ہے جو اس کے اہل نہیں تھے۔ یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو مصیبت پیش آ جاتی ہے کہ ہم چپ رہتے ہیں، جہاں پر ظلم ہوتا ہے ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سانو کی۔ یہ بدترین کیفیت ہے کسی کے اندر اور کسی ملت کے اندر ہونا، کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے یا نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اپنا سر انہوں نے اپنی ہی اس کے اندر سوراخ کے اندر یا بل کے اندر گھسایا ہوا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو تم پر آیا نا، اسفیتم بالامر غیر اہلہ وَأَوْرَدْتُمُوهُ غَيْرَ مَوْرِدِ، تم ان کو اس مورد میں لے کر آئے ہو۔ وَسَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِمَّنْ ظَلَمَ، خداوند متعال ان سے جو ظالم ہے نا بنی امیہ، ان سے تو لے گا مَعْقَلًا بِمَعْقَلٍ، جو انہوں نے کھایا ہے نا، ان کو جو ظلم کر کے انہوں نے جو میٹھا میٹھا کھایا ہے نا، ان کو کڑوا کھانا پڑے گا۔ وَمَشْرَبًا بِمَشْرَبٍ، جو انہوں نے گوارا اور میٹھا پانی پیا ہے نا، تو ان کو تلخ پانی پینا پڑے گا۔ من مطاعم العلقم ومشارب الصبر والمکر ولباس شعار الخوف ودثار السیف، ان کے سر پر تلوار لٹکے گی، خواہ وہ اسرائیل کے اندر ہو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، خواہ یہ پاکستان کے اندر ہو جو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوا۔ پہلے والوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے پاکستان کے اندر بھی جو ہوتا رہا، جنہوں نے یہ ظلم کیا بعد میں وہی جیلوں میں گئے، جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے ان کے ساتھ وہی کام ہوتا رہا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے، اگر آپ ظلم کریں گے آپ کے ساتھ ادھر بھی تو جواب دہی ہونی ہے، آگے جو جواب دہی ہونی ہے اس سے بھی بدتر ہے۔ لوگ متنفر ہو رہے ہیں ان سے، اور ہیں، اور ایک جو ہمارا جج صاحب ہے اسے متنفر ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ماشاءاللہ کیا ہوا، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، غلط بات ہے، یہ کوئی روش درست نہیں ہے، لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ جب پولیس والے لوگوں کے اندر داخل ہو رہے تھے اور لوگ اس کے حضور میں فریاد کر رہے تھے، تم چپ کر کے کیوں بیٹھے تھے؟ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس وقت تم چیف جسٹس ہوتے ہوئے لوگوں کے خاموش تھے۔ اور اب بھی جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں پچھلے ہفتے کچھ ہوا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی، اب یہ آئینی ترمیم کا یہ سارا کا سارا ڈھونگ دوبارہ رچایا جائے، کیوں؟ صرف اس لیے تائن کہ کسی طریقے سے اس کو اپنی جگہ پر یہ چیف جسٹس کو رکھا جائے کہ اس کی مدت کسی طریقے سے بڑھ جائے، ساری کام اسی کے لیے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مطلب ہے، بہرحال خداوند متعال ان کو جو ہے وہ ہدایت عنایت فرمائے۔ جو سب سے مہم معاملہ ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت مشکل میں ہے، وہ پارا چنار کے لوگوں کی صورتحال ہے۔ میں حیران ہوں
کہ KPK کی گورنمنٹ جو سمجھتی ہے کہ ہم اخلاق کی بلند ترین سطح پر ہیں، بدترین کام انجام دے رہے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ راتوں کے وقت کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پولیس کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر طالبان اور ملیٹنٹس گروپ سارے کی ساری سڑکوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو پھر آپ جو ووٹ لے کر آئے تھے لوگوں سے، آپ جو کہتے تھے کہ ہم ان کو حفاظت فراہم کریں گے، تو آپ کدھر خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کی منہ زبان کے اوپر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس وقت 40 سے 50 افراد شہید ہو گئے ہیں، دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے پارا چنار کے اندر، 40 سے 50 افراد شہید، اس کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ تو زمینی جھگڑا تھا بھائی، زمینی جھگڑا ہے، اس کو حل کرو۔ وہ صورتحال فرقہ واریت کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر فرقہ واریت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اوپر اگر کوئی آ کر کوئی احتجاج کرتا ہے، نہ اس کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے دیتے ہیں، نہ دوسری جگہوں پر، کہ جو احتجاج کرے گا 3 سال کے لیے اس کو، یہ کس قسم کے قوانین آپ پاس کریں جن میں کوئی عقل و خیرت ہی موجود نہیں ہے؟ اور پھر آپ لوگوں کو شیعہ اور سنی ہونے کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ پہلے ہی یہ علاقہ 3 طرف سے گھرا ہوا ہے افغانستان کے ان چیزوں کے ساتھ، اور افغانستان میں طالبان ہے، اور طالبان جس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ جو طالبان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، KPK کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں، ذرا ان کو کہو نا کہ یہاں پر اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہو تو دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مومنین کے جو پارا چنار کے اندر موجود ان کی جان اور مال کی حفاظت کرو۔ حفاظت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اموال کو غصب کیا جا رہا ہے، اور حکومت ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خداوند متعال کے حضور میں دعا ہے خداوند متعال سب کو ہدایت عنایت فرمائے، ہمارے ملک میں امن اور سکون عنایت فرمائے۔